دانیال چودھری صاحب سے پوچھوں سر بہت شکریہ وقت دینے کا, کل آپ لوگ کرنے دیں گے ان کو احتجاج؟ دیکھیں اب تو یہ اسلام آباد بھی نہیں آ رہے کہ آپ کہیں کہ جناب ریڈ زون ہے, اب یہ بھی نہیں کہہ رہے, علی امین گنڈا پور صاحب یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اپنی مشینری لے کر آ رہا ہوں میں کہ آپ کا انتشار کا خدشہ ہے. اپنے اپنے علاقوں میں نکلیں گے تو پھر تو آئی ہوپ کہ کل تو ان کو کچھ آپ ڈنڈا سوٹا پروگرام نہیں ہوگا, کل ہمیں شیل ویل چلتے نظر نہیں آئیں گے, کرنے دیں گے پروگرام. اب تو دیکھیں نا کوئی یو ہیو نو ریزن ٹو ڈو دیٹ اپیرنٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی بدامی صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. بدامی صاحب یہ کہانی یہاں سے نہیں شروع ہوتی, یہ تھوڑی سی پیچھے جائیں. یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بجلی کے بل جلائے گئے تھے اور کہا تھا کہ سول نافرمانی کریں گے, سول نافرمانی کی تحریک کریں گے. جب وہ فیل ہوئی تو کہا پاکستان کو آگ لگا دیں گے. جب وہ فیل ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ نہیں, اب ہم کچھ اور کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے شہداؤں کے مجسمے جلائے, 9 مئی آئی, اس میں آپ نے مذاق اڑایا, اپنے انسٹالیشنز کے اوپر حملہ کیا, اور اس کے بعد اگلے احتجاج میں آپ نے پھر کہا اب ہم یہ نہیں ہم وہ کریں گے. اور پھر آپ نے کہا کہ اب جو ہے ہم فائنل اور لاسٹ کال دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آج کے بعد کوئی ایکسپیٹ فورن ریمیٹنس نہیں بنائے گا, بھیجے گا. اور جب ان کی وہ کال بھی فارغ ہو گئی, لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے. بالکل احتجاج ان کا حق ہے, لیکن احتجاج ان کا حق ہے جو پاکستان کو آگ لگانے کی بات نہیں کرتے. احتجاج ان کا حق ہے جو پاکستان کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے. احتجاج ان کا حق ہے کہ جو آپ کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, نہ کہ جب آپ کے آرمی چیف, آپ کے ہیڈز آف دا گورنمنٹ جائیں امریکہ آپ کے ملک کے لیے ڈائیلاگ کرنے کے لیے, پاکستان کی بات کرنے کے لیے ان کے پریزیڈنٹ سے, تو ان کے خلاف وہاں غدار کے ایڈورٹیزمنٹ کریں, ان کے خلاف بلوچستان کی پیڈ کیمپین کریں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جو پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ ایڈورٹیزمنٹس کرتے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ بیانیے کو چلاتے ہیں, بیچتے ہیں, ان کے پاس احتجاج کا آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ سب کیا ہے اس لیے ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے احتجاج کل؟ نہیں میں آگے بتاؤں. وہ اپنے گریونسز اور اس کا تو حق رکھ سکتے ہیں, لیکن عوام اور لوگ جو ہیں اب ان کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. پیپل آف پاکستان ہیو انڈرسٹوڈ ون تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ تفریق نفرت کے بیانیے کو لے کے چلتا ہے وہ محب وطن نہیں ہو سکتا. جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے اس کا بیانیے کا وزن کوئی پاکستانی نہیں اٹھا سکتا. یہ تو بس پھر چھاپے شاپے چھوڑیں, بس جس کو کل نکلنا ہے نکلے گا, نہیں نکلنا ہوگا نہیں نکلے گا, یہ منہ کی کھائیں گے. کیوں پھر یہ سارا سلسلہ ہے؟ ہاں تو بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ ان کے جو بندے گرفتاریاں ہو رہی ہیں مومن صاحب کی پارٹی کی, بتا رہے ہیں خود بھی شاید کہاں کیسے گرفتاریاں ہو رہی ہیں. پورا پاکستان تو آپ کے ان کے لوگ چیزیں. مجھے بات بتائیں کہ اگر ان کا کوئی جاننے والا ہے یا ہمارا کوئی جاننے والا ہے, گرفتاریاں تو یہ زبردستی کرواتے تھے, لیکن اس دفعہ تو وہ بھی نہیں ہو رہی. مطلب بلیو یو می کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو دا ریالٹی, اب تو وہ بھی نہیں ہو رہی. نو بڈی از ریڈی ٹو کم آؤٹ فار وقاص اکرم صاحب سیکریٹری دلائیں گے ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جناب یہاں چھاپا پڑ گیا, لاہور میں چھاپا پڑ گیا, یہ گرفتار ہو گیا. جنگ کے میں ایف آئی آر گنوا دوں صاحب, انڈیا ایف آئی آر ود نمبر گنوا دوں. انڈیا کی جنگ کے بعد وہ پیشکش کر رہے ہیں آپ کو کہ میں بتاؤں ایف آئی آر کتنی ہو رہی ہے. وسیم بادامی صاحب, انڈیا کی جنگ کے بعد لوگوں کو ایک چیز, وسیم بادامی صاحب, انڈیا کی جنگ کے بعد پیپل ہیو انڈرسٹوڈ ون تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ آپ کا ملک مضبوط ہوگا, آپ کے ادارے مضبوط ہوں گے تو آپ کا سروائیول ہے, ورنہ آپ کا بھی حال لیبیا, لیبنان اور غزہ والا ہوگا, یہ اس سے بدتر ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں میں نمبرز کے ساتھ ایف آئی آر کی فہرست گنوا سکتا ہوں کہ کتنی کٹوائی آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں نا ہم نے کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں میں کہے تو اجازت ہے میں گنواتا ہوں پوری نمبر کے ساتھ ایف آئی آر. نہیں, ان کی ایف آئی آروں کی تو لسٹ ڈھیروں ڈھیر ہے بھائی, وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. تو آپ کاٹ رہے ہیں تو کٹ رہی ہے نا, وہ جو ان کے کام ہے. نہیں ہم تھوڑی کاٹ رہے ہیں, جو اپنے کام کرتے رہے ہیں, جو ان کے پیچھے کرتوت آتے رہے ہیں, ان کے اوپر ایف آئی آریں کٹی ہوئی ہیں اور کٹتی جا رہی ہیں, تو وہی ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی کریک ڈاؤن, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. 5 اگست کے تناظر میں ہو رہی ہے نا گرفتاریاں, نہیں ہو رہی لاہور ہر جگہ چھاپے شاپے؟ نہیں کوئی بھی نہیں ہو رہی. 5 مجھے کیا 5 کو کیا کر رہے ہیں, یہ شروع کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں, یہ ان کو خود بھی پتا ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی ان کے پاس ان کو نہیں پتا کہ یہ تحریک کا کل کیا پیج ہے, کیا ہے, کس پوائنٹ کے اوپر ہے, نکلنا کدھر ہے, کرنی کیا ہے. آپ نے ایکسٹریم کے اوپر جانا ہے یا شروعات کرنی ہے, یا گھر سے بیٹھ کر آپ نے اس تحریک کے لیے ہمایوں صاحب نے بڑا معصومانہ جواب دیا ہے کہ وہ ذرا شروع ہوتے ہی تحریک پیک پہ چلی گئی ہے, مطلب ایسا کچھ ہے کوئی ایسا بڑا یہ وہ زیادہ پیک میں چلی گئی ہے. ابھی مروت صاحب nobody knows what to do. They have no
whatsoever. میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کی جو قیادت ہے کوئی بھی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی یہ آگے اس چیز کو چلائیں گے. ابھی جب مرو صاحب کو کنیکٹ کرتے ہیں ویسے ہمایوں صاحب تب تک آپ کوئکلی بتا دیں ٹاکنگ اباؤٹ دی ایڈورٹائزمنٹ. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے. دیکھیے ایک طرف آپ نے پورا پتہ چلے کہ مرو صاحب کنیکٹ ہو گئے تو میں خالی سوال چھوڑ کے ہمایوں صاحب پھر آپ کے اوپر بعد میں آؤں گے سوال کے جواب کے لیے کہ ایک طرف آپ پورا نیریٹو بلڈ کرتے رہے کہ ہم کیا کوئی غلام ہے کہ امریکہ کے اور یہ سارے چاپلوس ہیں, ہم تھوڑی کوئی امریکہ کے غلام ہے اور یہ ہوئے. اور خود عمران خان صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک اگر امید ہے تو ٹرمپ سے ہی ہے, امریکہ سپورٹ کریں, ہم تو ڈیسپریٹ ہیں. آج نیو یارک ٹائمز نے اشتہار چھپوایا ہے, اس میں لکھا ہے ان دیز کلیئر ورڈز, یعنی وہ امریکہ کو ہی آپ مخاطب کر کے اپیل کر رہے ہیں کہ بھائی جان مہربانی کرو, اور اس میں لکھا ہے عمران خان ایڈوانسڈ یو ایس انٹرسٹ, یعنی آپ امریکہ کو یہ سیل کر رہے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے تمہارے انٹرسٹ آگے بڑھائے, یار مہربانی کرو. پاکستان میں آپ کہتے ہیں کہ ہم کو غلام شلام ہے کیا, بھائی یہ سارے چپراسی امریکہ کے, ہم تھوڑی ہیں. اس پہ آپ دیجیے گا جواب, بھی کنیکٹ کرتا ہوں ابھی.